بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیکنڈری لیول کے اسلامیات کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ 9th میں پڑھایا جاتا ہے اور دوسرا حصہ کلاس 10th میں پڑھایا جاتا ہے۔ آج ہم اسلامیات کا دوسرا حصہ جو کہ کلاس 10th کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں موجود موضوعاتی مطالعے کا پہلا مضمون طہارت اور جسمانی صفائی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 67 پر موجود ہے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن اور حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں، اور طہارت کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور شرائط کے مطابق صفائی کرنے کو طہارت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المدثر کی آیات 4 اور 5 میں طہارت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے کسی بھی قسم کی عبادت کی ادائیگی کے لیے طہارت اولین شرط ہے کہ انسان کا جسم، لباس اور عبادت کرنے کی جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، واللہ یحب المطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جسم اور لباس کی یہ طہارت قلب و روح کی طہارت کا وسیلہ بن جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ طہارت کے نہ ہونے سے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ بعض حالات میں غسل اور بعض حالات میں وضو کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ اور وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب قرار دی گئی ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ وضو کرتے وقت پہلے جسم کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ طہارت کا دوسرا طریقہ غسل ہے۔ عام طور پر غسل کے معنی نہانے کے ہیں، اور جسمانی صفائی کے لیے روزانہ غسل کرنا ضروری ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اور حج اور عمرہ کے دوران احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنے کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں شامل کیا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ غسل کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے بھی غسل کریں اس سے انسانی جسم کی صفائی ہوتی ہے، لیکن جیسے اسلام نے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے تعلیمات اور ہدایت دی ہے، تو ہر مسلمان کو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کا فرض ہے۔ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے
کہ پورے جسم کو صاف کرنے کے بعد 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، پھر ناک میں پانی 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائیں، آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں اس سے انسان کو کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے صاف ستھرا رہنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جسمانی صفائی کرنے کے بعد ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے اور اس کی عبادت بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ موضوعاتی مطالعے کا پہلا چیپٹر یہاں ختم ہو جاتا ہے، جس میں ہم نے طہارت کے مفہوم بیان کرنے کے بعد غسل اور وضو کرنے کا شرعی طریقہ پڑھا۔ دوسرے چیپٹر کا لیکچر لے کے اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔